بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قارون کا خزانہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون ایک بہت امیر ترین شخص تھا، تو چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خزانے کا ذکر قارون کے بغیر ناممکن ہے۔ بہت سے قصے، کہانیاں اور روایات قارون اور اس کے خزانے کے متعلق مشہور ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک اور مسند حوالے سے قارون اور اس کے خزانے کا حال بیان کریں گے۔ یہ وہی شخص ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا بسحر کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے بے حد حسین اور خوبصورت تھا، اس وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہہ کر پکارتے تھے۔ جب قارون جوان ہوا تو بہت بااخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وہ تورات کا بہت بڑا عالم بن گیا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا تھا کہ یہ اخلاق اور تورات کا عالم ہونا صرف اس لیے تھا کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بہت زیادہ وقت گزارا کرتا تھا۔ اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ تورات خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں ان کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور ان کے ہاتھ میں بے شمار دولت آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا۔ سود کا کاروبار کرنے لگ گیا، لوگوں سے فصلیں خرید کر کئی مہینے تک ان کو چھپا لیتا، پھر مہنگے داموں میں ان کو بیچا کرتا۔ پھر وہ ایسا امیر ہو گیا کہ ان کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی، جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ انسانی میں قارون سے زیادہ دولت و ثروت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ سورۃ القصص ایک جگہ فرمایا کہ جب اس کی قوم نے کہا اتارو نہیں، بے شک اللہ اتارنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم فرما دیا۔ یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہذا اس کے دل میں حسد اور لالچ پیدا ہو گئی، اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کی حمایتی تھے
جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا ہے جس پر تم لوگوں نے ان کی پیروی کی۔ اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فلاں فحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے چاہے وہ اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنسار کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ علیہ السلام نے ہی انجام دیا ہو تو بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، حتیٰ کہ اگر اس کام کو میں نے بھی انجام دیا ہو تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فحاشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور آفت و سلامیت کے لیے دریا کے پار کروا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت قسم کو کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ علیہ السلام پر بہتانہ لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابدا ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا فیض و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اسی سے جدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا مکان اور خزانہ سب اس زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ زمین نابود ہو گئی تو زمین کا شاف دوبارہ بند ہو گیا۔ دوستو، ہمیں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، جبکہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا اور اس نے اس پر غرور کیا تو وہ بھی فرعون کی طرح عذاب سے نہ بچ سکا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم قارون اور فرعون سے زیادہ مال اور تعداد رکھتے ہیں؟ اور فرعون کو اس کے لشکر و مال نے عذاب سے بچنے میں کوئی فائدہ نہ دیا، اسی طرح قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری اور اس کے کثیر خزانوں نے کوئی نفع نہ دیا، تو ہم میں غرور کس بات کا ہے؟ یاد رکھو، اگر ہم اپنی روش سے باز نہ آئے تو ہمارا انجام بھی فرعون اور قارون سے مختلف نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الرازقین۔